حسین آباد بلاک 2 میں پانی کی شدید قلت نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ علاقے میں کراچی حلیم والے اور بااثر بلڈرز کو غیر قانونی طور پر پانی کی سپلائی جاری ہے، جبکہ عام شہری پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ واٹر بورڈ کا معین نامی اہلکار مبینہ طور پر بھاری رقوم کے عوض غیر قانونی کنیکشنز فروخت کر رہا ہے۔ مقامی رہائشیوں نے الزام لگایا ہے کہ معین کی ملی بھگت سے مخصوص افراد کو مسلسل پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ پورا علاقہ پانی سے محروم ہے۔ اس سنگین صورتحال پر جماعت اسلامی کے چیئرمین زبیر نے علاقے کا دورہ ضرور کیا، مگر تاحال صرف دلاسوں اور وعدوں تک ہی محدود نظر آتے ہیں۔ اہل علاقہ نے کہا ہے کہ زبیر صاحب صرف تصاویر بنوا کر چلے جاتے ہیں، جبکہ عملی طور پر کوئی اقدام نظر نہیں آ رہا۔ مکینوں نے حکومت سندھ، واٹر بورڈ انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ معین کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، غیر قانونی کنیکشنز ختم کیے جائیں اور عوام کو ان کا بنیادی حق یعنی پانی فراہم کیا جائے۔ اسٹیٹ بینک نے کرنسی نوٹوں پر پین سے کوئی بھی تحریر لکھنے پر پابندی عائد کر دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نئے مالی سال 2025-26 کے آغاز پر 1 جولائی سے جس نوٹ پر پین کی لکھائی موجود ہوگی وہ نوٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کراچی میں ایک اور فیملی ڈکیتوں کا نشانہ بن گئی۔ عزیز آباد بلاک 8 یاسین آباد قبرستان کے قریب دی کمفرٹ کے پاس 2 ڈکیتوں نے فیملی کو واردات کا نشانہ بنایا۔ گزشتہ روز موٹر سائیکل سوار فیملی کے ساتھ ڈکیتی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں پانی کا بحران پیپلز پارٹی کی مسلط کردہ آبی جارحیت ہے۔ جماعت اسلامی پانی کی عدم فراہمی کے خلاف جمعہ 16 مئی کو شہر کی 13 اہم شاہراہوں اور مقامات پر بھرپور احتجاج کرے گی۔ حکومتی سرپرستی میں شہر میں ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ پیپلز پارٹی 17 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور کراچی کے اداروں اور وسائل پر اس کا قبضہ ہر ادارے سے کراچی کا نام کھرچ کر نکال رہی ہے۔ اندرون سندھ سے لا کر لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔